اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس فارم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 4th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اذان اور اقامت کا ترجمہ ڈسکس کیا تھا اور اذان اور اقامت کا چیپٹر اب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے وہ ہیں بلوغ کی نشانیاں۔ بلوغ کی نشانیاں یعنی کہ کن نشانیوں کے بعد پتہ چلے گا کہ کوئی بالغ ہو گیا ہے، اور بالغ ہو گیا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی احکام شریعت ہیں، احکام شریعت ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں۔ احکام شریعت کا مطلب ہوتا ہے واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح۔ ان کی ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ واجب کام کرنا ضروری ہوتا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ حرام کام اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، کریں گے تو گناہ ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا۔ مستحب کام کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ مکروہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، چھوڑ دیں گے تو ثواب ملے گا، کر لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور مباح میں کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں، کوئی ثواب یا گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو واجب میں ثواب ملتا ہے، حرام میں گناہ ملتا ہے، مستحب کام کرنے میں ثواب ملتا ہے، مکروہ کام چھوڑنے میں ثواب ملتا ہے، یہ کس کو ملتا ہے ثواب یا گناہ؟ یہ اس کو ملتا ہے جب ایک بالغ انسان یہ کام کرے یا چھوڑے۔ جو بالغ نہیں ہے وہ اگر یہ کام کرے یا چھوڑے تو اس کے لیے کوئی گناہ یا ثواب نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات تو یہ ہے بالغ ہونے کا مطلب کہ بالغ ہونے کے بعد یہ احکام شریعت ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے جو کوئی بچہ ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر احکام شریعت اپلائی نہیں ہوتے۔ تو جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بالغ ہو گیا ہے یا بالغ نہیں ہوا۔ اگر بالغ ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب اس پہ احکام شریعت اپلائی ہوں گے۔ اب اگر وہ نماز چھوڑے گا تو اسے گناہ ملے گا، لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہوا اور وہ نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اگر یہ بالغ ہو چکا ہے اور اب یہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، اور اگر یہ بالغ نہیں ہوا اور اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس ہیڈنگ کے ساتھ توضیح المسائل میں کوئی چیپٹر نہیں ہے، یعنی اگر ہم توضیح المسائل کی انڈیکس میں جا کر چیک کریں تو بلوغ کی نشانیاں یا بالغ ہونے کی نشانیاں ایسا کوئی ہمیں وہاں پہ ٹائٹل نہیں ملے گا، بلکہ یہ بالغ ہونے کی نشانیاں ایک دوسرے چیپٹر میں توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں۔ توضیح المسائل کی انڈیکس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ افراد جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، یہ ایک چیپٹر اور ایک ہیڈنگ ہے۔ اس کے اندر بالغ ہونے کی نشانیاں لکھی گئی ہیں ان 2 مسئلوں میں۔ مسئلہ نمبر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 2215 2215 اور 2216، یہ 2 مسئلے ہیں بالغ ہونے کی نشانیاں جس میں لکھی ہیں، لیکن بالغ ہونے کی نشانیاں یہ ہیڈنگ نہیں ہے ان 2 مسئلوں کے لیے۔ اگر آپ توضیح المسائل کھولیں گے تو یہ ہیڈنگ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی۔ اب بالغ ہونے کی نشانیوں میں سب سے پہلی جو بات ہمیں بتائی انہوں نے اس مسئلے میں، مسئلہ نمبر 2215 میں، وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کی نشانیاں
لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے الگ ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بالغ ہونے کی صرف ایک نشانی بتائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی ایج 9 سال کی ہو جائے، اور 9 سال سے ہمارا مطلب ہے 9 قمری سال۔ یہ قمری سال کیا ہوتا ہے؟ قمری سال یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کیلنڈرز ہیں وہ دو طرح سے چلتے ہیں۔ بعض کیلنڈرز سورج کے حساب سے چلتے ہیں کہ جب سورج کے گرد زمین ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتی ہے، 365 ڈیز ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک سال بن جاتا ہے۔ تو سورج کو کیونکہ عربی میں شمس کہتے ہیں تو اسے شمسی سال کہتے ہیں، جو سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے، اور جو زمین جب سورج کے گرد ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتی ہے تو وہ ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، اس کو ہم شمسی سال کہتے ہیں، جو سورج سے ناپا جاتا ہے اسے، کہ سورج کے گرد ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا زمین کا۔ ایک دوسرا طریقہ سال کو میجر کرنے کا یہ ہے کہ چاند کے حساب سے دیکھا جائے کہ چاند بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، تو چاند جب زمین کے گرد ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر لے تو یہ ایک مہینہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب چاند 12 راؤنڈز کمپلیٹ کر لے زمین کے گرد تو یہ 12 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور یہ 12 مہینوں کو ایسے اگر ہم 12 مہینوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ 354 ڈیز لگتے ہیں۔ وہ 365 تھے، یہ 354 ہیں، یعنی کہ 11 دن پہلے سال پورا ہو جائے گا ہمارا، 11 دن چھوٹا ہو جائے گا سال۔ اور اس سال کو ہم نے کیونکہ چاند سے ناپا ہے، اور چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، تو اس سال کو قمری سال کہتے ہیں۔ اور جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ قمری کیلنڈر ہوتا ہے، وہ چاند کے حساب سے ناپا جاتا ہے، اسی لیے رمضان ہو گیا یا نہیں ہم چیک کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ چاند نظر آ جائے۔ اسی طرح عید ہو گئی یا نہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ چاند نظر آ جائے۔ تو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک بچی پیدا ہو، اس دن سے جب 9 سال گزر جائیں، لیکن 9 سال شمسی نہیں جو ایک سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے، سورج والے سال نہیں، بلکہ 9 سال چاند والے قمری، جس میں سے ایک سال 354 ڈیز کا ہوتا ہے۔ جب اس کے 9 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ لڑکی بالغ شمار ہوگی، اور اس کے اوپر تمام احکام شریعت اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ لڑکی کے حوالے سے نشانی۔ اس کے بعد لڑکوں کے حوالے سے لڑکوں کے لیے بالغ ہونے کی نشانی لکھی ہے ہماری بک میں، اور وہ 3 چیزیں لکھی ہیں۔ جو 3 چیزیں لکھی ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر، شرمگاہ سے مراد ہوتی ہے مقام پیشاب، ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر سخت بالوں کا اگنا۔ جب جسم کے اس حصے پر، کسی لڑکے کے جسم کے اس حصے پر بال اگے اور سخت بال اگے، صرف رواں نہ ہو، تو یہ نشانی ہے کہ یہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری نشانی ہے کہ منی کا خارج ہونا۔ جب کسی لڑکے کے جسم سے منی خارج ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ منی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح مقام پیشاب سے پیشاب نکلتا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لیکوڈز نکلتے ہیں، اور بھی کچھ رطوبتیں نکلتی ہیں، اور ان رطوبتوں میں سے ایک رطوبت کا نام منی ہے، جو شہوت کی حالت میں لڑکے کے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب منی جسم سے خارج ہوتی ہے تو لڑکا مجنب ہو جاتا ہے اور اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم سے منی نکلے، یہ نشانی ہے کہ یہ لڑکا اب بالغ ہو چکا ہے۔ اور تیسری نشانی جو ہمارے سلیبس میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا 15 سال اس کی ایج کے مکمل ہو جائیں۔ اگین 15 سال کون سے؟ 15 قمری سال، جو کہ ایک سال 354 ڈیز کا ہوتا ہے۔ جب اس کی ایج 15 قمری سال کی مکمل ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں، اور وہ یہ کہ
لڑکے کے اندر بالغ ہونے کی جو 3 نشانیاں بتائی گئیں، تو یہ ضروری نہیں کہ لڑکے میں تینوں کی تینوں نشانیاں جب پوری ہوں گی تب وہ بالغ ہوگا، نہیں، ان تینوں میں سے کوئی سی بھی ایک نشانی اس میں جب نظر آ جائے، کوئی سی بھی ایک علامت جب اس میں نظر آ جائے تو وہ لڑکا بالغ شمار ہوگا۔ جو سب سے پہلے علامت پیدا ہو جائے کوئی سی بھی ایک، اسی علامت کے ظاہر ہونے سے، اسی علامت کے اس کے جسم میں نظر آنے سے لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 22-15 میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں، اور بک میں اس سے شروع سے تھوڑا سا یعنی پیچھے کچھ اور باتیں بھی ہیں، لیکن بالکل سٹارٹ سے ہمارا سلیبس میں نہیں ہے مسئلہ، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہاں سے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے یہ مسئلہ۔ لڑکی میں بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ 9 قمری سال پورے کر لے، اس کی ایج 9 سال کی ہو جائے قمری سالوں کی۔ اور لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت 3 چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے، تینوں کی تینوں ہونا ضروری نہیں ہے، تینوں میں سے کوئی سی بھی ایک ہو جائے لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ نمبر 1، ناف کے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر سخت بالوں کا اگنا، اس کے مقام پیشاب سے اوپر سخت بال آ جائے۔ نمبر 2، منی کا خارج ہونا، جس سے وہ مجنب ہو جائے گا اور اس پہ غسل جنابت بھی واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، بنابر مشہور عمر کے 15 قمری سال پورے کرنا، عمر اس کی 15 سال مکمل ہو جائے، اس کی عمر کے، اس کی ایج 15 ایئرز ہو جائے، اور سال کون سے؟ قمری سال۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نشانی اگر پوری ہو جاتی ہے تو لڑکا بالغ شمار ہوگا اور اس پر احکام شریعت لاگو ہوں گے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو دوسری نشانی ہم نے بتائی، اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے تو اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جو غسل جنابت جسے ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ غسل کوئی لڑکا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہو پائے گی۔ اور روزے کی شرائط میں سے بھی یہ ہے کہ انسان جب روزے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو اور فجر کا ٹائم ہو رہا ہو تو انسان جنابت کی حالت پہ نہ ہو، تو اس کا روزے میں بھی پرابلم بن جائے گا۔ اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے غسل جنابت، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نماز اور روزہ دونوں عبادتیں خراب ہو سکتی ہیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 22-15 کمپلیٹ ہمارا، جس میں ہم نے لڑکی کے لیے ایک نشانی بتائی کہ وہ بالغ ہوگی، ہمیں اس نشانی سے پتہ چلے گا۔ لڑکے کے لیے 3 بتائیں گے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 22-16 میں ایک اور نشانی لڑکے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی بھی اگر لڑکے میں نظر آ جائے تو بھی لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ یعنی لڑکے کے لیے اگر پچھلے مسئلے میں ہم نے 3 بتائی تھیں اور اس ایک کو ایڈ کر لیں تو لڑکے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 4 نشانیاں بن جائیں گی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لڑکے کے اگر چہرے پہ اور ہونٹوں کے اوپر سخت بال آ جائیں۔ چہرے اور ہونٹوں پہ سخت بال آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان ادر ورڈز اس کی داڑھی اور مونچھیں آ جائیں۔ داڑھی اور مونچھیں بھی ہلکے ہلکے رواں، اور جو بالکل جب بال نکلنے لگتے ہیں تو بالکل سافٹ سے بال ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ سخت پراپر بال آ جائیں داڑھی کے اور مونچھوں کے، تو بھی لڑکا بالغ شمار ہوگا۔ یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے اور اس پر سارے احکام شریعت اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 باتیں اور بتاتے ہیں اس مسئلے میں ہمیں، اور کہتے ہیں آغا سیستانی کہ یہ جو 2 باتیں ہیں یہ بالغ ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے، اس سے کوئی بالغ نہیں ہوتا۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کے سینے پر یا بغل کے نیچے بال آ جائے اور سخت بال آ جائے تو یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے۔ کسی کی اگر جو ہم نے پچھلے والے مسئلے میں 3 نشانیاں بتائی تھیں وہ بھی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی، اور ابھی جو 4 ہم نے نشانی بتائی ہے کہ اس کی داڑھی یا مونچھوں میں پراپر سخت بال آ جائیں، یہ بھی نشانی پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے سینے پر یا اس کے بغل کے نیچے بال آ گئے تو یہ لڑکا بالغ نہیں ہوا، یہ بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو انہوں نے بتائی اور کہا یہ بھی کوئی بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے، اس سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی آواز بھاری ہو جائے۔ جب ایج کم ہوتی ہے تو لڑکوں کی آواز
جب ایج ایک لیول تک پہنچ جاتی ہے تو عام طور پہ لڑکوں کی آواز میں ایک چینج آ جاتا ہے اور ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے. تو جب اس کی آواز بھاری ہو جائے تو ہم سمجھیں کہ اب یہ بالغ ہو چکا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آواز کے چینج اور بھاری ہو جانے سے لڑکا بالغ ہو یہ بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے. اس کے آواز کے بھاری ہونے سے لڑکا بالغ نہیں ہوگا. یہ میں مسئلہ نمبر 2216 پڑھ رہا ہوں. چہرے پر اور ہونٹوں کے اوپر سخت بالوں کا اگنا. چہرے پر جو بال اگتے ہیں اسے ہم داڑھی کہتے ہیں. ہونٹوں پر جو بال اگتے ہیں انہیں ہم مونچھیں کہتے ہیں. سخت بال ہوں اور پراپر بال ہوں، بالکل جو سٹارٹ جب داڑھی یا مونچھ نکلنے لگتی ہے تو رواں آتا ہے، وہ نہیں، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. بعید نہیں کہ بلوغت کی علامت ہو. بعید نہیں کہ بلوغت کی علامت ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ بلوغت کی علامت ہے، یعنی کہ بالغ ہونے کی نشانی ہے. یہ ہو گئی چوتھی نشانی. اب آ جائیں ان دو چیزوں کی طرف جو نشانی نہیں ہے. لیکن سینے پر اور بغل کے نیچے بالوں کا اگنا، نمبر 1 یہ. اور آواز کا بھاری ہو جانا، نمبر 2 یہ. اور ایسی ہی دوسری علامتیں، ایسی ہی کوئی اور فزیکل چینج آ جائے لڑکے میں، بلوغت کی نشانیاں نہیں ہیں. یہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے. ان چیزوں کے پیدا ہونے سے لڑکا بالغ نہیں ہوتا. لڑکا بالغ اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے جو ہم نے اس مسئلے میں 1 اور پچھلے مسئلے میں 3 ٹوٹل 4 چیزیں بتائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز لڑکے میں پیدا ہو، ان میں سے کوئی ایک نشانی نظر آئے تو لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے. اس سے پہلے لڑکا بالغ شمار نہیں ہوتا. والحمد للہ مولانا رب العالمین.